بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معراج کا واقعہ کب پیش آیا، اس کے بارے میں خاصا اختلاف ہے۔ اس کی بابت 10 سے زیادہ اقوال ہیں، تاہم زیادہ مشہور رجب کی 27ویں شب ہے اور یہ ہجرت سے چند 2-3 سال قبل کا واقعہ ہے۔ جب فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے آئے اس وقت آپ کہاں تھے؟ بعض روایات میں ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر پر تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے فرمایا میرے گھر کی چھت کھلی۔ بعض میں حجر یا حتیم میں ہونے کا ذکر ہے۔ حجر یا حتیم تو ایک ہی جگہ کے دو نام ہیں اور یہ خانہ کعبہ کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جو قریش مکہ نے حضرت ابراہیم کے تعمیر کردہ بیت اللہ کا حصہ طول میں سرمایہ کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ آپ ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے۔ ام ہانی ہی کے گھر کو آپ نے اپنا گھر اس لیے کہا کہ آپ وہیں سکونت پذیر تھے۔ وہاں فرشتہ آیا اور آپ کو وہاں سے خانہ کعبہ لے گیا جہاں آپ لیٹ گئے۔ اسی طرح بعض روایات میں ہے کہ آپ سوئے ہوئے تھے اور بعض میں سونے اور جاگنے کے درمیان ہونے کا ذکر ہے۔ اس روایت میں بیت المقدس کا ذکر نہیں ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ براق ہی پر آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ دوسری روایات میں ہے کہ پہلے آپ براق پر مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے براق کو اسی کھونٹی وغیرہ سے باندھ دیا جس میں دوسرے انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ آسمانوں سے پھر آپ بیت المقدس واپس آئے اور اسی براق کے ذریعے سے مکہ تشریف لائے۔ بعض صحیح روایات میں یہ اضافہ ہے، جب سواری کے لیے براق آپ کے پاس لایا گیا تو وہ شوخی کرنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے کہا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے؟ تجھے معلوم نہیں کہ اس سے پہلے تجھ پر کوئی ایسا آدمی سوار نہیں ہوا جو اللہ کے ہاں ان سے زیادہ معزز ہو؟ براق یہ بات سن کر پسینے پسینے ہو گیا۔ علاوہ ازیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کے لیے سواری کا انتظام یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز و تکریم کے لیے تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی اس بات پر قادر تھا کہ وہ آپ کو بیت المقدس پہنچا دیتا، فرشتے کے ذریعے سے یا زمین کا فاصلہ سمیٹ کر یا کسی اور طریقے سے، لیکن سواری بھیج کر آپ کو وہاں لے جانے میں آپ کا شرف و اعجاز تھا۔ جیسے بادشاہ کسی معزز شخصیت کو اپنے دربار میں بلاتا ہے تو وہ اس کی شخصیت کے احترام و اعزاز میں اسی قسم کا اہتمام کرتا ہے۔ یہی حکمت آپ کے شق صدر سینہ چاک کرنے میں ہے کہ پیٹ چیر کر آپ کا دل دھویا گیا، پھر اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی آپ کے دل کو ایمان و حکمت سے بھر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھلا کر کہ سینہ چاک کر کے دل باہر نکال دیا گیا، لیکن آپ کی موت واقع ہوئی، نہ کوئی تکلیف۔ اس سے حکمت و ایمان میں اضافے کے ساتھ آپ کی قوت یقین میں بھی اضافہ ہوا اور آپ کے اندر یہ اعتماد پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر پرخطر مقام پر آپ کا محافظ، مددگار اور دستگیر ہوگا۔ اس یقین و اعتماد نے آپ کو سب سے زیادہ بہادر بنا دیا تھا۔ بیت المقدس میں آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے بھی آپ کی امامت میں آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ بعض ائمہ کی رائے میں آپ نے بیت المقدس میں نماز آسمان سے واپسی پر پڑھی۔ انبیاء علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ہی آسمانوں سے اترے اور آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ انبیاء علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز کس طرح پڑھی؟ ان کی روحوں نے نماز پڑھی یا اللہ نے روحوں سمیت ان کے جسموں کو وہاں حاضر کیا تھا؟ دونوں باتیں ممکن ہیں، اللہ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں۔ یہی دونوں باتیں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آسمانی ملاقاتوں میں ممکن ہیں، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں۔ تاہم پہلی صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مستثنیٰ ہوں گے، کیونکہ وہ تو زندہ ہی آسمان پر موجود ہیں، انہیں ابھی موت ہی نہیں آئی، جیسا کہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے۔ تاہم زیادہ واضح بات یہی ہے کہ ملاقاتیں صرف روحوں کے ساتھ نہیں ہوئیں، بلکہ اللہ نے اپنی قدرت سے مذکورہ انبیاء علیہ السلام کو ان کے جسموں سمیت حاضر کیا تھا۔ معراج کے موقع پر جو شق صدر ہوا اور اس کے بعد آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھو کر
اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اس رات آپ جن انوار و تجلیات سے بہرہ ور ہونے والے تھے، آپ کا قلب اطہر ان کا تحمل آسانی سے کر سکے۔ اس لیے اس رات کے مشاہدات و تجلیات کے بارے میں فرمایا گیا، ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ کج ہوئی نہ اس نے سرکشی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے بیت المقدس لے جایا گیا اور وہاں سے آسمانوں پر۔ آپ کو مکے ہی سے آسمانوں پر کیوں نہیں لے جایا گیا؟ اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس طرح آپ کی سیر آسمانی کا ماننا لوگوں کے لیے آسان ہو گیا، کیونکہ جب آپ نے یہ بتلایا کہ میں آج رات کو اس کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں، تو لوگوں کو معلوم تھا کہ آپ پہلے کبھی بیت المقدس نہیں گئے۔ چنانچہ انہوں نے بیت المقدس کے بارے میں جب آپ سے پوچھا تو آپ نے اللہ کی مدد سے کہ اس نے اسے آپ کے سامنے کر دیا، ان کے سارے سوالات کے صحیح جوابات دے دیے۔ تو اہل کفر نے تو خیر ماننا ہی نہ تھا، لیکن اس سے اہل ایمان کے ایمان و یقین میں اضافہ ہو گیا۔ پھر آسمانی سیر کا تسلیم کرنا تو ان کے لیے ذرا مشکل نہ رہا۔ بعض روایات میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کے ذکر میں یہ اضافہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آدم علیہ السلام ہیں اور یہ ان کے دائیں اور بائیں جانب پرچھائیاں ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ ان میں سے دائیں جانب والے جنتی اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں۔ جب آدم علیہ السلام اپنے دائیں جانب دیکھتے تو ہنستے یعنی خوش ہوتے، اور اپنے بائیں جانب دیکھتے تو غم کی وجہ سے رو پڑتے۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اضافہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام دراز قد کھلے بالوں والے تھے، گویا کہ وہ شنوا قبیلے کے فرد ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام درمیانے قد کے حامل اور سرخ و سفید رنگ والے تھے، صفائی پسند اتنے تھے معلوم ہوتا تھا گویا وہ غسل خانے سے نکلے ہیں۔ اور میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ ہوں۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کے ضمن میں اضافہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المعمور میرے سامنے بلند کیا گیا، میں نے اس کی بابت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے کہا، یہ بیت المعمور فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، پھر نکلتے ہیں تو دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے بارے میں صحیح مسلم میں یہ اضافہ ہے، میں نے یوسف کو دیکھا، انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا، یعنی دنیا میں جتنا حسن ہے اس کا نصف اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ ایک حدیث میں دروغ جہنم سے ملاقات کا بھی ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں بیت المقدس سے امامت کر کے نماز سے فارغ ہوا تو کسی نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مالک یعنی دروغ جہنم ہے، اسے سلام کریں۔ میں اس کی طرف مڑا تو اس نے پہل کر کے مجھے سلام کر دیا۔ اکثر روایات میں ہے کہ ساتویں آسمان پر مجھے سدرۃ المنتہا کے قریب کر دیا گیا۔ بعض روایات میں سدرۃ المنتہا چھٹے آسمان پر بتلایا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اصل تنا چھٹے آسمان پر ہو اور اس کا زیادہ پھیلاؤ ساتویں آسمان پر ہے۔ بہرحال یہ ایک بیری کا درخت ہے جو تجلیات الہی کا مظہر ہے۔ منتہا کا مطلب ہے مقام انتہا، زمین سے اوپر آنے والی چیزوں کی بھی آخری حد یہی ہے، ان کو یہاں وصول کیا جاتا ہے، اور جو اس کے اوپر سے یعنی اللہ کی طرف سے نیچے اترتا ہے اس کی حد بھی یہی ہے، یہیں سے احکام الہی کو وصول کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث مسلم میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب اس بیری کے درخت پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، سے مراد سونے کے پروانے ہیں جو اس بیری کے گرد منڈلاتے ہیں اور اس کے حسن و رعنائی میں اضافہ کرتے ہیں۔ قرآن کی رو سے اسی سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ہے، عندہا جنت المأویٰ، اسی کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
میں ایسے بلند مقام پر پہنچا جہاں مجھے کلموں کے چلنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ یہ جگہ بھی سدرۃ المنتہا کے آس پاس ہی ہے جہاں فرشتے لوح محفوظ سے اللہ کے فیصلے نقل کرتے ہیں، اور یہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ ان کی کلموں کے بیک وقت چلنے سے آوازوں کی ایک کہکشاں سج جاتی ہے۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا تو اس میں موتیوں کے کبے ہیں اور اس کی مٹی کستوری ہے۔ سدرۃ المنتہا کے مزید 2 تحفے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے وہ کیا تھے؟ سدرۃ المنتہا میں جہاں نماز کا تحفہ ملا وہاں 2 تحفے اور بھی ملے۔ حدیث میں ہے، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئیں، ایک 5 نمازیں اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اور آپ کی امت میں سے اس شخص کے کبیرہ گناہوں کی معافی جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں سے مراد آخری 2 آیتیں ہیں، آمن الرسول سے تا آخر، جیسا کہ ایک اور حدیث میں ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی یہ فضیلت ہے کہ جو ان کو رات کے وقت پڑھتا ہے وہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں۔ کس سے کافی ہو جاتی ہیں؟ اس کی بابت امام نووی فرماتے ہیں، بعض کہتے ہیں قیام اللیل نماز تہجد سے، یعنی رات کو ان 2 آیتوں کا پڑھ لینا نماز تہجد کے قائم مقام ہو جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں شیطان سے کافی ہو جاتی ہیں، یعنی ان کے پڑھ لینے سے شیطان سے بچاؤ ہو جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں تمام آفات سے بچاؤ کا سبب ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے اپنے اوپر سے دروازہ کھلنے کی سی آواز سنی۔ آپ نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا ہے اور کہا، یہ ہے وہ فرشتہ جو زمین پر اترا ہے، آج سے پہلے یہ فرشتہ بھی کبھی نہیں اترا۔ پس اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا، آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے یہ 2 نور کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، ان میں سے جو حرف بھی آپ پڑھیں گے اس کا اجر آپ کو دیا جائے گا۔ اس حدیث معراج میں جو فرمایا گیا ہے کہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت کا تحفہ بھی مجھے عطا کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری امت کے وہ لوگ جو دنیا میں کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوتے رہے اور توبہ کی توفیق بھی انہیں میسر نہیں آئی، حتیٰ کہ اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے، ایسے لوگ اگر جہنم میں جائیں گے تو وہاں وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، جیسے مشرکین اور کفار ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے، بلکہ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکال لیے جائیں گے اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، شب معراج کی اس سیریز میں آج بس اتنا ہی۔ اس کے بعد کے آنے والے حالات و واقعات جاننے کے لیے شب معراج کی اس سیریز کے ساتھ جڑے رہیے۔ اس کے بعد آنے والی قسط میں آپ کو مزید شب معراج کے واقعے کی تفصیل بتائی جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج کی اس رات اللہ تعالیٰ کی کون کون سی بڑی نشانیاں دکھائی گئیں۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔